اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی مہینے بنائے ہیں، یوں تو سارے ہی مہینے برکت والے ہیں، ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہیں، لیکن جو خصوصیات اور جو فضائل اور جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کی بتلائی ہیں وہ کسی اور مہینے کی نہیں بتلائیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، انتہا ذی الحجہ کے مہینے پہ جا کے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عجب جوڑ رکھا ہے ابتدا اور انتہا میں، کہ ابتدا بھی قربانیوں والے مہینے سے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت، اور انتہا کے اندر بھی قربان کرنا، اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا۔ تو اللہ نے عجب جوڑ رکھا ہے کہ اسلامی مہینے کی ابتدا اور انتہا یہ قربانیوں سے رقم ایک داستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، مال بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے جذبات بھی قربان کرنے پڑیں گے، اپنی منفی خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ جس چیز کی جب جب قربانی مانگے تب اللہ کی راہ کے اندر وہ چیزیں قربان کرنی پڑے گی، یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بڑے فضائل، بڑی برکتیں بتلائی ہیں، اور اللہ نے جس انداز میں اس مہینے کو بیان کیا کسی کو بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ نے اس مہینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بیان کیا تو خبر دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قسم کوئی نہیں کھائی، عید کے دن کی قسم کوئی نہیں کھائی، حج کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن جو بیان کیے ہیں ان کی قسم کھائی ہے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ اللہ تعالیٰ عید والے دن کی صبح کی قسم کھا رہے، والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، والشفع، اور 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، والوتر، 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی قسم کھا رہے ہیں، واللیل اذا یسر، اور 9 اور 10 کی جو رات ہے اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ قسمیں اللہ نے کیوں کھائی ہیں، اتنی فضیلت برکت والا مہینہ کیوں بنایا ہے، ساتھ ایک حدیث کو جوڑ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے جو سب سے افضل دن بنائے ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سال کے جو سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ نے بنائے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو جو فضیلت بخشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلامی ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، ساری عبادات، نمازیں بھی آ گئی اور روزہ بھی آ گیا، اور مال خرچ کرنے کی شکل میں بہترین قربانی، وہ قربانی بھی آ گئی، اور کیا آیا، اور اللہ نے حج بھی دے دیا۔ اسلامی ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 10 دنوں میں جمع فرما دی۔ اس وجہ سے یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ افضل، محترم اور مکرم ہیں۔ نمازیں تو ہر مسلمان پہ سارا سالی فرض ہیں، تو اس مہینے کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے، کوشش کریں کہ تہجد بھی نہ چھوٹنے پائے، اور ہم باقی جو نمازیں ہیں، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور صلاۃ حاجت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو نمازوں کا اہتمام کریں۔ کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تو مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک آسان سا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نمازیں تو ایسے کور کی جا سکتی ہیں، باقی
جو دوسری عبادت ہے وہ روزے کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے. تو جیسے رمضان کے روزے برکت والے ہیں تو ذی الحجہ کے یہ 9 روزے ہیں. ذی الحجہ کے دن کے روزے 9 روزہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اگلے سال اور ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو روزہ بھی رکھیں. اور روزوں کے بارے میں ذکر کرتا جاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سارا سال میں کئی موقعوں پر اور کئی دنوں میں روزوں کے رکھنے کی تھی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تو ہمیں 1 مہینے کے دیے کہ 1 مہینہ روزے رکھ کر سارا سال نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی عادت بنے گی. تو مختلف دنوں میں بھی اللہ نے ہمیں روزے دیے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تاکہ انسان روزوں کی وجہ سے تقوی، پرہیزگاری حاصل کرتا رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. 13، 14، 15، 13، 14، 15 یہ ایام 20 ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. محرم کے روزے رکھا کرتے تھے. اور جو ہے وہ ہفتے کے 2 دن جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ذی الحجہ کے یہ جو 9 روزے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. تو روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. تو ہم باقی دنوں میں اگر نہیں رکھ سکتے تو میری گزارش ہے کہ ہم یہ ذی الحجہ کے جتنے بھی روزے رکھیں گے، ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 1 سال کے گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ تو بڑا ہی برکت والا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر تیسری جو بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں دی ہے وہ قربانی کی شکل میں ہے. اللہ کے راستے کے اندر جانور کو قربان کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرے گا، ہر بال کے بدلے میں اللہ 1 نیکی عطا فرمائیں گے. تو جانور ہو، اونٹ اور بھیڑ کے بدن پہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کروڑ نیکی عطا فرمائیں گے. اور جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ڈانٹ بھی پلائی ہے. میرے نبی نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللہ تعالیٰ نے جسے مالدار بنایا ہے، وسعت دی ہے، قربانی کرنے کی طاقت دی ہے، اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. کتنی سخت ڈانٹ پلائی ہے. تو بہرحال جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے وہ تو قربانی ضرور کریں. قربانی کے حوالے سے وہ میرا قربانی کن لوگوں پر واجب ہے وہ بیان آپ سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں قربانی کے احکام اور مسائل آپ کو مل جائیں گے. تو بہرحال ایک بڑی عبادت وہ قربانی کی ہے. اور سب سے بڑی عبادت اس مہینے میں وہ حج ہے. حج اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت اس مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے. اور حج کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا، کوئی گناہ کا کام حج کے دوران نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا کام حج کے دوران نہیں کیا، جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہی پاک اور صاف ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پاک صاف ہو کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا عرفات کے میدان میں اللہ انسان کے 1 دن کا عرفہ کا عبادت وہ 1 لاکھ یا بعض روایات کے مطابق 10 لاکھ دنوں کی عبادتوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال بڑے فضائل ہیں حج والوں پہ، حج کرنے والوں کے لیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفات کے میدان میں تو یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے منادی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تم اس میدان میں ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آؤ.
درختوں کے پتے کے جتنے گناہ لے کے آؤ اور سمندر کے قطروں کے جتنے گناہ لے کے آؤ، اور گردش ایام، جب سے اللہ نے دنوں کو بنایا ہے اور آج تک کے دنوں کی تعداد کے بقدر گناہ لے کے آؤ اور اللہ سے آ کے معافی مانگو، اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، یہ ساری ہمیں عبادت اسی مہینے کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ تو میری گزارش ہے، چند دن باقی ہیں، یہ 8 دن، آج سے 8 دن یہ عید والے دن تک باقی ہیں، تو عبادات میں وقت گزاریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں، سارے نہ ہو سکیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اللہ کے راستے میں قربانی بھی دیں، حج کی بھی نیت کریں۔ اور عبادت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تکبیرات وہ کیا ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہم یہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ تو یہ 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، ان کو ہم قیمتی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فضائل بھی عطا فرمائیں گے، برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔